بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سلمہ بن کہیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا زمانہ 47 ہجری تا 121 ہجری ہے۔ آپ کوفہ کے سکہ تابعی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راویوں میں سے ایک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 آدمیوں کے سوا کوئی ایسا عالم نہیں دیکھا جو خدا کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے والا ہو۔ ان میں عطا بن ابی رباح، طاؤس بن کیسان اور مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ 97 ہجری کا زمانہ ہے۔ کعبہ شریف لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ان میں پیدل بھی ہیں، سوار بھی، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی۔ ان میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی، سیاح بھی ہیں، سفید بھی، عربی بھی ہیں، عجمی بھی۔ ان میں سردار بھی ہیں اور ان کے خدام بھی۔ یہ سب کے سب لوگوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں نظریں جھکائے ہوئے، لبیک لبیک پکارتے ہوئے، اسی سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے اور اسی سے فریادیں کرتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا خلیفہ اور دنیا کے بادشاہوں میں سب سے بڑا حکمران سلیمان بن عبد الملک بھی بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہے۔ وہ کعبہ شریف کا طواف اس حال میں کر رہا ہے کہ سر ننگا ہے اور پاؤں جوتوں کے بغیر ہیں۔ اس کے جسم پر 2 چادروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک چادر اس نے ازار کے طور پر باندھ رکھی ہے، جبکہ دوسری کو اس نے اپنے بدن پر اوڑھ رکھا ہے۔ اس وقت خلیفہ کی حالت وہی ہے جو اس کی رعایا کے کسی عام فرد کی ہے۔ یہ سب خدا کی خاطر ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ خلیفہ کے پیچھے پیچھے اس کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ وہ اپنی چمک دمک اور چہروں کی رونق سے 14ویں کے چاند لگ رہے تھے اور اپنے حسن منظر اور خوشبو میں گلاب کی پنکھڑیاں نظر آ رہے تھے۔ خلیفہ جیسے ہی طواف سے فارغ ہوا، اس نے اپنے خاص آدمیوں میں سے ایک کی طرف جھکتے ہوئے اس سے سرگوشی کی، تمہارا وہ ساتھی کہاں ہے؟ جناب عالی، وہ تو سامنے اس جگہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اس نے مسجد کے مغربی کونے کی طرف اشارہ کیا۔ جس طرف اشارہ کیا گیا تھا، خلیفہ اس طرف متوجہ ہوا۔ اس کے پیچھے 2 شہزادے بھی تھے۔ خلیفہ کے حاشیہ برداروں نے لوگوں کو ہٹانے اور خلیفہ کے لیے راستہ بنانے کی کوشش کی تو سلیمان نے انہیں روکا اور کہا، رک جاؤ، یہ وہ مقام ہے جہاں بادشاہ اور عام آدمی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہاں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں، اسے فضیلت حاصل ہے جس کا عمل مقبول ہو اور جو متقی ہو۔ کتنے ہی غبار آلود بکھرے بالوں والے ایسے ہیں جن سے حق تعالیٰ وہ کچھ قبول کر لیتا ہے جو بادشاہوں سے قبول نہیں کرتا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، لوگوں کو تنگ نہ کرو۔ جب خلیفہ اس آدمی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ بدستور اپنی نماز میں ہے اور نہایت خشوع و خضوع سے رکوع و سجود میں مشغول ہے۔ لوگ اس نمازی کے پیچھے اور دائیں بائیں بڑی کثرت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خلیفہ بھی مجلس کے آخری حصے میں جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا اور اس کے بیٹے بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ایک کالا بجنگ حبشی تھا، گھنگریالے بالوں والا، چوڑی ناک والا۔ اس نے دائیں جانب متوجہ ہو کر دیکھا تو خلیفہ بھی لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ نے اسے سلام کیا، اس نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ اب خلیفہ آگے ہوا اور اس نے حج کے مناسک کے بارے میں ایک ایک مسئلہ پوچھنا شروع کیا۔ وہ بڑی تفصیل سے ہر مسئلے کا جواب دے رہے ہیں۔ ان کے جواب کے بعد کوئی تشنگی باقی نہیں رہتی۔ وہ جو بات بھی کہتے ہیں اس کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین سے مزین کرتے اور ہر مسئلے کی دلیل ذکر کرتے ہیں۔ جب خلیفہ کے سوالات ختم ہو گئے تو وہ اٹھے اور انہوں نے بیٹوں سے کہا، اٹھو بیٹا، چلیں۔ وہ تینوں اٹھے اور مسا کی جانب چل دیے۔ ابھی وہ صفا مروہ کی طرف راستے ہی میں تھے کہ انہوں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی، اے مسلمانوں، غور سے سنو، اس مقام میں کوئی شخص عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے سوا فتویٰ جاری نہ کرے۔ اگر وہ میسر نہ ہو تو پھر ابن ابی نجیح فتویٰ دیا کریں گے۔
دونوں بیٹوں میں سے ایک نے والد سے سوال کیا، ابا جان، امیر المومنین کا گورنر اعلان کرتا ہے کہ ان دونوں کے سوا کوئی فتویٰ نہ دے، اور ہم فتویٰ لینے کے لیے ایک ایسے شخص کے پاس آتے ہیں جو نہ تو خلیفہ کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ان کے لیے مناسک تعظیم کا اظہار کرتا ہے۔ خلیفہ سلیمان بیٹے سے کہتا ہے، میرے بچوں، جس شخص سے ہم نے مسائل پوچھے اور جس کے سامنے آپ نے ہماری کمزوری دیکھی، وہ عطا بن ابی رباح ہی تو تھے۔ وہ مسجد حرام کے سب سے بڑے مفتی اور اس عظیم منصب پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مسند کے وارث ہیں۔ خلیفہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے بچوں، علم حاصل کرو کہ علم ہی کے ذریعے نچلے درجے کے لوگ عزت و شرف کے اعلیٰ مراتب حاصل کر لیتے ہیں اور گمنام لوگ معروف ہو جاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے غلام بادشاہوں کے مراتب تک جا پہنچتے ہیں۔ ناظرین، حدیث نبوی ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم سے آراستہ کرے اور ایسے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا و آخرت میں ہماری بھلائی کا سبب ہو، آمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور اسلامی واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔